حق کی راہ میں بہت سارے روڑے آئیں گے، ان کو سمجھنا ضروری ہے. اور دوسرے، جب وہ دعوت و تبلیغ کا مشن لے کر کے آگے بڑھے گا، دعوت و تبلیغ کی تحریک لے کر کے آگے بڑھے گا، تو اس تحریک کو روکنے کے لیے مخالف کی طرف سے وسائل اختیار کیے جائیں گے. تو جب وہ وسائل اختیار کیے جائیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان وسائل سے کیسے نمٹیں؟ اور قبول حق کی راہ میں جو روڑے ہیں ان کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد ان روڑوں کا علاج کس طرح کریں. قبول حق کی راہ میں روڑے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے 5 قسم کے ہیں. آدمی حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ حق کی قبولیت کی راہ میں ایک روڑا یہ ہے. کون سا روڑا؟ آبائی عقائد پر جم جانا. باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے، جو مسلک چلا آ رہا ہے، جو منہج چلا آ رہا ہے، جو طریقہ چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر آنکھیں میچ کر کے چلتے چلے جانا، عقل سے کام نہ لینا. اور اسی شق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی سے بیجا عقیدت رکھنا اور عقیدت میں غلو کرنا، یہ پہلا روڑا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جب دعوت رکھی جاتی ہے، ان کو تبلیغ کی جاتی ہے، تو وہ اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے اڑا دیتے ہیں. حق کو قبول نہیں کرتے. کون سا معنی ہے، کون سا روڑا ہے، کون سی رکاوٹ ہے، کون سا آبسٹیکل ہے؟ یہی ہے. تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے باپ دادا تو غلطی پر نہیں تھے. باپ دادا سے ہم نے یہ مسلک پایا ہے، باپ دادا سے ہم نے یہ دین پایا، باپ دادا سے ہم نے یہ طریقہ پایا ہے، بس ہم اسی کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں. اور کسی بزرگ سے اگر بہت زیادہ عقیدت، اللہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، ارے وہ تو دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، فلاں مدرسے کے تو شیخ التفسیر ہیں، کیا ان کو منہج سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا ان کو حق سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ تو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، احادیث پڑھاتے ہیں. کیا قرآن اور حدیث پڑھانے کے بعد بھی حق واضح نہیں ہوا؟ یہ عقیدت میں غلو اور آبائی عقائد کے اوپر جم جانا اور آنکھیں میچ کر کے اس کے اوپر چلتے رہنا، تحقیق کو چھوڑ دینا، مذہب کے حدود سے عقل کو خارج کر دینا، یہ قبول حق کی راہ میں پہلا روڑا ہے. آج جو لوگ اماموں کی تقلید کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اگر حق بات رکھو تو انکار کیوں کرتے؟ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ارے ہمارے امام کو حق معلوم نہیں ہوا، ہمارے اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی ہے. کیا ان لوگوں کو حق معلوم نہیں ہے جو آپ ہمیں حق بتانے کے لیے آئے ہیں؟ ہماری نسبت فلاں ولی سے ہے، ہماری نسبت فلاں بزرگ سے ہے، فلاں صوفی صاحب سے ہے، دنوں رات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، تسبیح گھماتے رہتے ہیں، کیا ان کے اوپر حق واضح نہیں ہوا؟ یہ عقیدت میں غلو اور آبائی عقائد کے اوپر جم جانا اور اس کے خلاف کوئی بات نہ سننا، یہ قبول حق کی راہ کا پہلا روڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. یہ آبا و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد کے پاس عقل نہ رہی ہو اور وہ لوگ ہدایت یاب نہ رہے ہوں. یہ تنقید فرمائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس تصور کے اوپر، ان کے اس خیال کے اوپر. دوسرا روڑا قبول حق کی راہ میں کون سا ہے؟ آدمی کا عہدہ، آدمی کا منصب، آدمی کا اثر و اقتدار،
آدمی کا اثر و رسوخ. کوئی آدمی کسی عہدے پر ہے, اب اس کے سامنے اگر تبلیغ کی جاتی ہے کہ بھائی حق یہ قبول کر لو, اب وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے, آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ اگر میں نے حق کو قبول کر لیا تو یہ عہدہ ہاتھ سے چلا جائے گا, یہ منصب ہاتھ سے چلا جائے گا, اور میری جو عظمت ہے وہ عظمت چلی جائے گی, اور میرا جو اثر و اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا, میرا رسوخ ختم ہو جائے گا. وہ حق کو قبول نہیں کرے گا, اس لیے کہ عہدہ ہاتھ سے جا رہا ہے, مرتبہ ہاتھ سے جا رہا ہے, منصب ہاتھ سے جا رہا ہے, عظمت ہاتھ سے جا رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھو کہ جناب عالی تسبیح ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی ہے, خانقاہوں میں بیٹھے ہیں اور ایک خلق کثیر ان کے پاس اکتساب فیض کے لیے آتی ہے, ان کے پاس حق جب پہنچتا ہے حق کو سمجھتے ہیں وہ, لیکن حق کو قبول نہیں کرتے, اس لیے کہ اگر وہ حق کو قبول کر لے تو عظمت چلی جائے گی نا. ہاتھ کو کون چومے گا, پیروں کو بوسہ کون دے گا, بیٹھے بیٹھے مال لا کر کے کون دے گا, حلوے ماڈے لا کر کے کون دے گا. تو عظمت ختم ہو جائے گی, پیٹ کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا, مرنے کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا, عظمت نہ جانے پائے, عہدہ نہ جانے پائے, منصب نہ جانے پائے, اثر و اقتدار نہ جانے پائے, رسوخ نہ جانے پائے, پیٹ بھرتا جائے. یہ دوسرا روڑا ہے حق کی قبولیت کی راہ میں, بہت بڑا روڑا ہے. آدمی جلدی عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, عظمت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اثر و اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور وہ ناحق کے موقع پر ڈٹا رہتا. تیسرا روڑا حسب نسب. حسب نسب, حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے ایک بات کہی, فقال الملأ الذين كفروا من قومهم ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا نوح سے کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو, ہم میں تمہیں کیا فرق ہے. پہلی بات تو یہ, اور دوسرے ہم یہ دیکھ رہے کہ تمہاری بات ماننے والے, تمہاری آواز پر لبیک کہنے والے, تمہاری دعوت کو قبول کرنے والے, تمہاری تبلیغ کو قبول کرنے والے قوم کے گھٹیا لوگ ہیں. اراذلنا, گھٹیا لوگ, ہم میں کے گھٹیا لوگ ہیں. کسی بلند مرتبے والے نے, عالی حسب آدمی نے, عالی خاندان والے نے تمہاری اس دعوت کو قبول کیا ہے, ہم بڑے خاندان والے. تو یہ حسب, خاندان, یہ آڑے آ جاتا ہے. تمہارے اوپر ایمان لانے والے تو گھٹیا لوگ ہیں, گھٹیا خاندان کے لوگ ہیں, بیکورڈ لوگ ہیں, اور ہم تو اعلی خاندان کے ہیں. تو یہ خاندان, اعلی حسب, یہ قبول حق کی راہ میں روڑا بن جاتا ہے. 3, چوتھا نسب. یہود کو حقیقت حال کا علم تھا. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ میرے رسول کو ایسا پہچانتے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اللہ, حق ان کے اوپر واضح تھا, وہ جانتے تھے کہ اللہ کا سچا رسول ہے. پھر انہوں نے نبی کی بات پر لبیک کیوں نہیں کہا, نبی کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا, تبلیغ کو کیوں چھوڑ دیا نبی کی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر اس کی وجہ بتا دی ہے. فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یہود اور نصارہ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, ہمارا نسب بہت اعلیٰ ہے, ہم تو انبیاء کے خاندان کے ہیں. اب ہم انبیاء کے خاندان کے ہیں
تو ہم تمہاری بات کیوں مانے؟ ہمارا نسب بہت اعلیٰ ہے.